نئے سال کا استقبال اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ نئے سال کو کچھ اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کا قمری اسلامی نظام تاریخ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، اس نظام تاریخ کے مطابق نیا سال شروع ہو چکا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو کچھ مجبوریوں کے تحت، اور کئی ایسے ہیں جو کچھ مالی اور تجارتی لالچ کے تحت، اور کئی ایسے ہیں جو محض دیکھا دیکھی اور دنیاوی رسم و رواج کے لیے اپنے اسلامی نظام تاریخ کو چھوڑ کر عیسائیوں کے نظام تاریخ کے مطابق اپنے ماہ سال چلاتے اور مناتے ہیں۔ میں یہاں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا اپنانا چاہیے اور کیا نہیں، بلکہ وقت کی اہمیت کے مد نظر اپنے سامنے آنے والے وقت کے ایک نئے بڑے حصے یعنی نئے سال کے استقبال اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے نظام تاریخ کے حساب سے سال نو ہو یا عیسائیوں کے نظام تاریخ کے حساب سے، کسی جگہ رہنے والے لوگوں کے کسی اور نظام تاریخ کے حساب سے، اس وقت میں صرف اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ختم ہونے والے سالوں کو رخصت کرنے اور آنے والے شروع ہو چکے نئے سالوں کو خوش آمدید کہنے کے سلسلے میں ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی ہے؟ ہماری زندگیوں کے وقت میں سے وقت کی ایک بہت بڑی اکائی گزر جانے کے بعد اور ویسی ہی ایک آنے والی نئی اکائی کی آمد کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر ان کی کیا قدر و قیمت تھی اور ہے اور ہوگی؟ نیا سال آیا تو ہے، لیکن ایک سال گزرا ہے تو یہ نیا سال آیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا سال ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں؟ اس نئے سال کی خوشیاں منانا تو تب ہی درست ہوگا جب گزرے ہوئے سالوں میں اپنے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد خوش ہونے والی کوئی بات دکھائی دے اور یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ اس نئے سال میں گزرے ہوئے سالوں سے بڑھ کر خیر اور نیکی والے کام کیے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے گزرے ہوئے وقت میں اپنے اعمال کا کڑی تنقیدی نظر سے جائزہ نہیں لیں گے تو یقین جانیے کہ آنے والے نئے اوقات سے بھی ہم کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے، بلکہ گزرے ہوئے وقت کی طرح ہی انہیں بھی کاٹ ڈالیں گے۔ جن کی نقالی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیے بغیر گزرے ہوئے سال کو عموماً اللہ نافرمانی کرتے ہوئے رخصت کرتے ہیں اور اسی طرح آنے والے نئے سالوں کا جشن مناتے ہیں۔ کبھی ان کی عادات میں سے کسی اچھی بات کی طرف بھی توجہ دی ہے کہ وہ لوگ صرف جشن ہی نہیں مناتے بلکہ اپنے گزرے ہوئے وقت میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا خوب اچھی طرح محاسبہ کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کی کوشش کی منصوبہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے ہاں اعمال کی درستگی یا نادرستگی کا معیار ہمارے اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف انہی کاموں اور حرکات کو کیوں اپناتے ہیں جن میں ہمارے دین، دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ دینی ضوابط نظر سے دیکھنے کے علاوہ اگر ہم دنیاوی اور تاریخی ضوابط نظر سے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر اور اس پر اقتصادی پابندیاں لگا کر گوا اس کو عملی طور پر ایک مفلوج قوم کا مسکن بنا دیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ماضی پر نظر کی اور اپنے سامنے آنے والے نئے وقت میں صرف ان کاموں میں انتھک محنت کی جن کی مدد سے وہ ایک طاقتور، آزاد اور باعزت قوم بن سکیں۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے جرمن کا جو حال کیا اس کے بعد دانیہ کے حکمت دانوں کے ہاں یہ تصور ناپید سا ہو گیا کہ اب دانیہ کی تاریخ میں جرمن کبھی کوئی نامدار قوم بن سکیں گے۔ جرمنوں نے اپنے گزرے ہوئے وقت کو ہماری طرح صرف جشن منا کر رخصت نہ کیا اور نہ آنے والے وقت کو صرف جشن منا کر خوش آمدید کہا۔ چند لوگوں نے جشن منانے کے علاوہ حقائق پر کڑی نظر کی اور گزرے ہوئے وقت میں اپنی غلطیوں اور اپنے نقصانات کا خوب اچھی طرح سے اندازہ کیا، اپنے ضائع شدہ، تباہ شدہ وقت کو اپنے حال اور اپنے مستقبل میں دوبارہ سے داخل کیا۔ ہر ایک شخص نے ان کی اس مثبت سوچ کو درست مانا اور سب نے گویا ایک جاں ہو کر ایک لمبے عرصے تک اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اپنے ذاتی اوقات میں سے دو گھنٹے روزانہ بلا معاوضہ کام کیا، اور وہی جرمن تھوڑے سے ہی وقت میں ایک دفعہ پھر بلکہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت، علمی اور عملی قوت کے ساتھ الفابیر پڑا۔ آخر ہماری عقلوں پر ایسا پردہ کیوں پڑا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کی گندگی کو تو اپناتے ہیں لیکن ایسے کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے جو کم از کم دنیاوی عزت اور ترقی کا سبب تو بن سکتے ہیں؟
نازن اللہ۔ اور اگر ہم ان کاموں کو اپنے اسلامی قوانین کے مطابق چھان پھٹک کر صاف ستھرا کر کے اپنا لیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی امت کی دنیاوی اور الفخروی عزت کے لیے کریں تو ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ باعزت، طاقتور اور عظیم قوم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ضرور ہو سکتے ہیں کہ اگر ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور ہم ایسے کامیاب اور مجرب وسائل اپنائیں تو ہمیں وہ قوت بھی میسر ہوگی جو ان قوموں کو کبھی میسر نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے، اور وہ قوت ہے اللہ کی مدد۔ کیا میں یہ امید رکھوں کہ میری یہ باتیں سننے پڑھنے والے میرے بھائی بہنیں نئے سالوں اور نئے اوقات کو دنیا اور آخرت کی ذلت و ناکامی کی حالت میں منانے کی بجائے انہیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی والا بنانے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے ہم مسلمان بھی واقعتاً ایک قوم بن جائیں اور ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح ایک دوسرے کی صحت اور طاقت کے ضامن ہو جائیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اوقات میں اپنے رب کی رضا کے حصول کی خاطر، اپنی امت کی عزت اور رفت کی خاطر کچھ وقت صرف ایسے کاموں میں صرف کرنے لگوں؟ کیا میں یہ امید رکھوں کہ میری یہ باتیں سننے پڑھنے والے میرے بھائی بہنیں نئے سالوں اور نئے اوقات کو دنیا اور آخرت کی ذلت و ناکامی کی حالت میں منانے کی بجائے انہیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی والا بنانے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک اور نیا سال داخل فرمایا ہے، اسی نسبت سے اس مضمون کی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اللہ جل و علا اس سال کو اس کے دن اسلام کے لیے اور اس دن پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور فتح و نصرت والا بنائے، یقیناً وہی اس پر قادر ہے۔